فبأي آلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کامل ہے، مکمل ہے، اور انسانوں کے ہر شعبے سے متعلق جو واضح ہدایات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت کے لیے تعلیم فرمائی ہے، وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہنما اصول ہیں، اور انہی رہنما اصول پر چل کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ صرف عبادت کی لائن سے بلکہ معاملات کی لائن سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو واضح ہدایات دی ہیں، اگر ہم لوگ اس کا گہرائی سے مطالعہ کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں تو ہماری زندگیوں کے اندر عظیم انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے صرف دین کو چند خاص چیزوں کے اندر محدود کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم دیندار ہیں، اور معاملات کے معاملے میں تو ہم بہت پیچھے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر کسی کے مال کو لینے کے، استعمال کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن کچھ طریقے ایسے ہیں کہ جو جائز ہیں، کچھ طریقے ایسے ہیں جو بالکل ناجائز اور حرام ہیں۔ آپ نے کسی کی کوئی چیز اجرت پہ لے لی، کرائے پر، اجرت پر جائز ہے، آپ مکان کرائے پر لیتے ہیں، کمرہ کرائے پر لیتے ہیں، آپ کسی کی گاڑی کرائے پر لے کے جاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اس کو، آپ کے لیے جائز ہے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کی چیز کرائے پر لے، اجرت پر لے، جائز ہے کہ آپ اجرت پر لے سکتے ہیں، کرائے پر لے سکتے ہیں، اور اس کے بھی مسائل ہیں۔ اسی طرح کوئی چیز آپ کسی سے مانگے پر بھی لے سکتے ہیں، بھئی یہ چیز ہمیں ذرا سا دے دو، عاریت جس کو کہا جاتا ہے، عاریت کہا جاتا ہے، اس کے بھی الگ مسائل ہیں کہ اس چیز کی حفاظت کرنا اور اس کو کس طرح سے ہمیں رکھنا ہے، اگر سواری ہے تو سواری کو کس طرح سے رکھنا ہے، کسی کی چادر ہے، چادر مانگے پہ لی ہے تو ہمیں اس کا کیسے استعمال کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اس کے الگ مسائل ہیں۔ لیکن جائز ہے کہ آپ کوئی چیز کسی کی مانگے پر لے سکتے ہیں، اور مانگے پر دی جا سکتی ہے، اور مانگے کی چیز دے دینی، جو برتنے کی چیزیں ہیں ان کو دے دینے بھی چاہیے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اس صورت کے اندر جو آخری ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کے اندر اسی چیز کو ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مانگے کی چیز وہ روک لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ جو مانگے کی چیز ہے، جو مانگے پر اکثر لوگ دیتے رہتے ہیں، وہ نہیں دیتے ہیں، تو دے دینی چاہیے۔ جو چیز مانگے کی ہوتی ہے
عاریت جس کو کہا جاتا ہے وہ دے دینے کی چیز دے دینی چاہیے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کی کوئی چیز عاریت پر لیں، مانگے پر لیں، یہ بھی جائز ہے۔ آپ مانگ سکتے ہیں اپنے پڑوسی سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے دوست سے، کسی سے کوئی چیز مانگے پر بھی لے سکتے ہیں۔ اور ایک وہ چیز ہے کہ جو بالکل ناجائز ہے، کسی کی چیز چوری کر لینا، چوری کر لینا، چھپا کر کے لے جانا۔ چھپا کر کے لے جانا ظاہر ہے کہ کسی کی چیز کے اندر آپ نے تصرف کیا اور ناجائز تصرف کیا ہے، یہ جس کو سرقہ کہا جاتا ہے، چوری کہا جاتا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اس کے مسائل ہیں اور اس کے حدود ہیں، اور اس کے اوپر کیا حد لگتی ہے وہ الگ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اگر شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل کیا جائے اور حکومت اسلامیہ ہو تو وہاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ خالی اس دعوے کے اوپر کہ اس نے میری فلاں چیز لی، چوری کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے اس نے وہ چیز عاریت پر لی ہو سکتا ہے اس نے کرائے پر لی ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک مسئلہ پیش آیا تھا، مفتی صاحب موجود ہیں یہاں، انہی کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک مسئلہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے دعویٰ دائر کر دیا کہ حضرت اس نے میری فلاں چیز لی ہے، لینے کا کہا، صرف چوری کا نہیں کہا، اس نے میری فلاں چیز لی ہے، لہذا مسئلہ بتائیے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہہ دیتا ہاتھ کاٹ دو، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے چوری ثابت نہیں ہونے کی جب تک کہ تم چوری کا دعویٰ دائر نہ کرو۔ تم نے تو یہ کہا لی ہے، ہو سکتا ہے اس نے عاریت پر لی ہو سکتا ہے اس نے اجرت پر لی ہو، کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے جب تک کہ یہ نہ طے ہو کہ اس نے یہ چیز چرائی ہے؟ چوری ثابت کیجئے تب کہیں جا کر کے اس کا حکم لگایا جائے گا۔ اور ایک اور شکل ہے کسی کے مال کو لینے کی، ایک اور شکل ہے جو ہمارے نوجوان مال کسی کا اچک کر لے جاتے ہیں۔ راستے چلتے لوگوں کا، راہگیروں کا مال اچک کر کے لے جاتے ہیں۔ گئے چلتے 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 کسی کی چین جھپٹی، کسی کا کچھ بندہ جھپٹا، کسی کا کچھ جھپٹا، جھپٹ کر کے لے گئے۔ یہ غصب کہلاتا ہے، اسے کہتا ہے غصب کا۔ غصب زمین جائیداد کا غصب، یہ بھی غصب ہوتا ہے، اور اسی طرح کے یہ مال جو جھپٹ کر کے لے جاتے ہیں، جھپٹ مار جن کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک فیشن چل رہا ہے جھپٹ مار کا۔ تو یہ جھپٹ مار جو ہے یہ بھی غصب ہے، چوری بھی ہے اور غصب بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر، اور یہ بہت خطرناک چیز، بہت خطرناک ہے، معاشرے کے لیے انتہائی ناسور ہے کہ یہ کسی کا مال اس طرح سے غصب کیا جائے، مال کسی کا جھپٹا جائے اور کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کیا جائے۔ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے واضح ہدایات دی ہیں اور اس کے لیے بڑی تنبیہ فرمائی اور بڑی تاکید فرمائی ہے۔ وہ تو صرف زمین کے بارے میں آیا ہے حدیث کے اندر تو، کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبائی، ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبائی، ساتوں زمینوں تک دھستا چلا جائے، ساتوں زمینوں تک دھستا چلا جائے گا، اور ساتوں زمینوں کا گویا کہ توق اس کے گردن میں ڈال دیا جائے۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ غصب کا مال، چوری کا مال، غصب کا مال،
اور اس طرح سے جھپٹ مار یہ انتہائی خطرناک چیز ہے اور معاشرے کے لیے ناسور ہے، اور ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ حلال کو چھوڑ کر ہم حرام کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ، بڑا عجیب دردناک واقعہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت نے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر غصب کا مقدمہ قائم کر دیا۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں ان کا شمار ہے جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی کے اندر اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی خلاف مقدمہ دائر کر دیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ قاضی وقت ہیں مروان ابن حکم، ان کی عدالت میں وہ عورت آتی ہے اور مقدمہ دائر کرتی ہے کہ سعید ابن زید نے میری زمین دبا دی۔ مروان ابن حکم قاضی ہیں، انہوں نے بلایا حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ عورت کیا کہتی ہے، کہ کیا حضرت کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی یہ کہتی ہے کہ آپ نے اس کی زمین دبائی۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حضرت مروان ابن حکم کے سامنے پیش فرمایا اور یہ کہا کہ میں تو خود اس روایت کا راوی ہوں جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بالش زمین دبائی قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا اور 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ میں تو اس روایت میں خود راوی ہوں، میں نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے، تو جب میں نے سنا ہے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں کیا؟ اور ایسے انداز سے کہا، ایسے درد سے کہا، مروان ابن حکم طرد لرزہ کھا گیا اور ڈرنے لگا، خوف کھا گیا، اور یہ کہا کہ نہیں یہ عورت غلط کہتی ہے، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حق پر ہیں، انہوں نے کوئی زمین نہیں دبائی، فیصلہ کر دیا۔ لیکن بھائی اللہ والوں سے ڈرنا بھی چاہیے، اللہ والوں کو ستانا نہیں چاہیے۔ دل پہ ٹھیس پہنچی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ، دل کی ٹھیس کو کوئی نہیں روکا کرتا۔ جب دل پہ ٹھیس پہنچ جاتی ہے تو اس کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہو جاتا ہے، بڑا عجیب۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بد دعا دی اس عورت کو، بچنا چاہیے اللہ والوں کو۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا دی، اے اللہ اس کو اندھا کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آخر عمر میں وہ بوڑھی ہو گئی تھی، اندھی ہو گئی تھی۔ اور دوسری بد دعا یہ دی، اے اللہ اسی زمین کے اندر جس زمین کے اوپر یہ کہہ رہی ہے کہ زمین دبائی، میں نے وہ زمین نہیں دبائی، اسی زمین میں اس کی قبر بنا دے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اندھی ہو گئی تھی، جا رہی تھی اپنے اندھے پن میں، اسی زمین میں لڑکھڑا کر کے گری اور گڈھے کے اندر جا پڑی اور نکل ہی نہیں سکی، اسی گڑھے کے اندر اس کی قبر بن گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوانوں، شریعت اسلامیہ کے اندر سارے احکامات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ چوری کے معاملات الگ ہیں، اجارے کے معاملات الگ ہیں، غصب کے معاملات الگ ہیں، کرائے کے الگ ہیں۔ کسی کے مال کو کس طرح سے ہم لیں گے، اس کو جائز طریقے سے لینا ہے یا ناجائز طریقے سے لینا ہے، یہ ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم اگر ہدایت چاہتے ہیں
اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، تو ہمیں شریعت حقہ کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل کر کے ہی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل میں